مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے شگفتہ سلمان نلیاوالا اویئرنیس کی لائٹ لے کر لائٹ آف اویئرنیس کے چینل پہ آپ سب کے سامنے حاضر۔ ماں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا بلکہ ہر دن ماں کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم آج کل کی تہذیب میں مدرس ڈیز، فادرس ڈیز، یہ سب ڈیز بنا کے صرف ایک کائنڈ آف اے ریمائنڈر ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہم ایک پل کے لیے کنیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو ری چیک کر لیں کہ ہمارے ریلیشنز ہمارے اپنے پیاروں سے کس طرح کے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارا ہر لمحہ ماں کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی ایک پل یا ایک کچھ گھنٹے گزارنا یا پوری زندگی وہ ساتھ دینا، وہ اس خدمت کا، اس پیار کا، اس بے لوث محبت کا، اس قربانیوں کا کبھی بھی شکریہ یا نعم البدل نہیں ہو سکتا جو کچھ پل، کچھ وقت ہم اپنی ماؤں کے ساتھ گزارتے ہیں یا تھوڑا بہت کچھ ان کے لیے کر پاتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی اپنی ماں کی خدمت کا، اس کی محبت کا صلہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو، ہمارے لائٹ آف اویئرنیس کے چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے اس چینل سے اپنے کام کی چیزیں لے سکیں۔ آپ نے مجھے ایک پروفیشنل کی حیثیت سے، ایک سائیکو تھراپسٹ کی حیثیت سے ضرور دیکھا ہوگا، میرے پروگرامز بھی سنے ہوں گے، باقی ڈسکشنز بھی اٹینڈ کیا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے اس وقت ایک ماں بیٹھی ہے اور ایک ماں کے جذبات کو، ماں کی فیلنگز کو اور باقی ماؤں کی فیلنگز کو اپنے اس چینل کے ذریعے تھوڑا بہت کچھ آپ لوگوں تک پہنچانے کی یا آپ کے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لفظ ماں اپنے اندر خود ہی ایک اتنی ممتا، اتنی مٹھاس لیے ہوا ہے کہ ماں کتنی ہی عظیم ہستی ہے، اسے ہم لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھا جائے تو ماں کے کئی روپ ہیں۔ پیدا جس نے کیا، جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنی، وہ بھی ماں ہے۔ جس نے پال پوس کر بڑا کیا، وہ بھی ایک ماں ہے۔ جس نے پیار محبت دیا، یا جسے ہم کہیں کہ جس نے ہمیں بچپن میں اپنی آغوش میں لیا، رضائی ماں بھی ماں ہی کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ماں آپ کو ماں کا پیار، یا ماں آپ کو ہر اس قریبی رشتے میں ضرور جھلکے گی، عورت کے ہر اس روپ میں ضرور جھلکے گی جس میں پیار، محبت، ممتا، کیئر، کنسرن آپ کو نظر آئے گا، چاہے پھر وہ دادی کے روپ میں ہو، چاہے پھر وہ نانی کے روپ میں ہو، چاہے خالہ ہو، چاہے پھپھو ہو، چاہے چاچی ہو، چاہے مامی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر آپ کو وہ پیار کا سمندر ضرور نظر آئے گا، اور کہیں نہ کہیں آپ اس کی اس کیئرنگ نیچر، اس کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، اس پیار، اس مشقت بھرے رویے کو محسوس کر کے اس کے پاس وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ماں سے ملتا ہے۔ وہ ماں چاہے کسی منہ بولی ماں کے روپ میں ہو، چاہے کسی استاد کے روپ میں ہو، وہ بھی ایک ماں ہی کہلاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک راحت، ایک سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا ہی آپ کے لیے ایک، دیکھا جائے تو ایک تھراپی ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے۔ پھر وہ چاہے آپ اس کی آغوش میں سر رکھیں، چاہے آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کا لمس محسوس کریں یا اس سے باتیں کریں، یا صرف آپ اس کے ساتھ بھی ہوں یا اس کی آواز کو سنیں، تو وہ آپ کے اندر ایک گہرا سکون اتارتی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی ماں کی، جس کو الفاظوں میں، لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ابھی ہم اپنے ارد گرد عورت کے کئی روپ دیکھتے ہیں، بہن کا روپ، بیٹی کا روپ، ماں کا روپ، بیوی کا روپ، لیکن ہر رشتے میں دیکھا جائے تو وہ ایک ماں کی جھلک ضرور نظر آتی ہے، چاہے وہ بڑی بہن ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کا بھی وہ ٹیک کیئرنگ کا انداز،
کہیں نہ کہیں وہ ایک جھلک ضرور ہوتی ہے جس طرح ماں ایک خیال رکھتی ہے. ماں تو ماں ہے، اس کے علاوہ بیٹی بھی ہو تو وہ بھی جب بڑی ہو جاتی ہے یا سمجھدار ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تھوڑی سی کوشش کہ میں اس کا اس طرح خیال رکھ سکوں جس طرح میرے والدین نے یا میری ماں نے میرا بچپن میں رکھا. تو چلے اب میں آپ کو تھوڑی سی اپنی لائف کی جرنی بتاتی ہوں. میں چھوٹی تھی تو ہم لوگ کی فیملی میں نے بہت سے روپ دیکھے، اپنی ماؤں کے، اپنی پھپھو کے، اپنی دادی کے، اپنی چاچی کے، جن میں ہمیشہ مجھے ماں کا پیار بھی ملتا رہا. اور وہی ان کا پیار سمیٹتے ہوئے جب میں ایک نئے گھر میں گئی تو مجھے میری ساس کے روپ میں بھی ایک ماں کا ہی کردار ملا. اور دیکھا جائے تو وہ کردار جو آپ کی زندگی میں بچپن سے چلا آتا ہے اور آگے جا کے بھی روپ بدل لیتا ہے لیکن کردار وہی رہتا ہے، جو آپ کی ہمت، آپ کے لیے اپریسیشن، آپ کے لیے ایک ہمت، آپ کے لیے اپریسیشن اور آپ کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے. اور پھر ہم اس خدمت کو، اس جذبے کو، اس قربانیوں کو بہتر انداز میں اس وقت سمجھ پاتے ہیں صحیح معنوں میں جب ہم خود ماں بنتے ہیں. اور واقعی اس چیز کو میں نے اس وقت سب سے زیادہ محسوس کیا جب میں خود ماں بنی 2 بیٹیوں کی. اور تب سمجھ میں آیا جب میں نے اپنی پروفیشنل لائف کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا، جب مجھے اپارچونیٹیز ملی لیکن اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے کہیں پہ چوز کرنا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بحیثیت ماں موجود رہوں یا اپنا پروفیشنل چنوں. تو اس وقت میں نے اپنے پروفیشنل کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، تھوڑا سا ہولڈ کیا کہ اس وقت میرے بچوں کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور تب مجھے ان چیزوں کا احساس ہوا جب ہماری مائیں ہمارے لیے بہت سی اپنی چیزوں کو، بہت سی اپنی خواہشوں کو، بہت سی اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ کر دیتی ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے. تو اسی طرح پھر اس کے بعد میں نے اپنا سفر واپس جاری کیا، واپس شروع کیا، وہیں سے جوڑا کہ میں جب سمجھی کہ جب میرے بچے تھوڑے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے کہ میں ان کو بھی ٹائم دے سکوں اور اپنے کام کے لیے بھی ٹائم نکال سکوں، تو پھر میں واپس اپنی پروفیشنل زندگی میں آئی جو میں نے ایک ٹھانی تھی کہ میں نے کچھ بننا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لانی ہے. اس دوران میں اپنے بچوں سے بھی کنیکٹ رہی، بہت سی چیزیں سیکھی ان کے لیے کہ وہ چیز ان کو سمجھنے میں، ان کو بہتر بنانے میں، ان کے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے بہت ہیلپ فل رہی. مونٹیسری کورس کیا تاکہ میں بچوں کو سمجھ سکوں، ان کے لرننگ بیہیویئرز، ان کے پیٹرنز کو سمجھ سکوں اور اپنے بچوں کی مدد کر سکوں. اور پھر اسی طرح میرا یہ سفر جاری رہا بحیثیت ایک سائیکو تھراپسٹ، ایک ماں. آج جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑے ہو گئے ہیں اور اب مجھے ایک تسلی ہے کہ میں اپنے کام پہ فوکس کر سکتی ہوں کیونکہ اب وہ ایک سفر پر چل پڑے ہیں ترقی کی، تعلیم کی. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے لیے موجود نہیں ہوں. ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود رہتی ہے، چاہے وہ موجود ہو چاہے نہ ہو. یہ تو ایک دل کا رشتہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کبھی بچے شہر سے دور ہوں، ملک سے دور ہوں یا مائیں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ماؤں کا تعلق اور بچوں کا تعلق تو روحوں کا تعلق ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ ایک تعلق بندہ رہتا ہے. اور اکثر جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف سے تکلیف میں پھنستے پھنستے بچ نکلے یا کسی بڑی برائی سے بچ گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی دعا ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے جو ہمیں ہر چیز سے بچا لیتی. اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑے سے آج کل کے دور کی، ہمارے اس دور کی جہاں پہ میڈیا ہے، جہاں پہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اور میرا ایک انٹریکشن لوگوں سے رہتا ہے، میرے پاس کافی مائیں بھی آتی ہیں، کافی بچے بھی آتے ہیں، تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا بات کرتی ہوں، بات کرنا چاہوں گی، آپ کی نالج اس طرف لانا چاہوں گی، آپ کی اٹینشن، نالج کرتے ہیں، آپ کی اٹینشن میں اس طرف لانا چاہوں گی
کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ مائیں جنہیں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، جو بچے آج کل نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں، نئی دنیا میں چلنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کی مائیں ویسے تو زبانی طور پر، چیزوں کے طور پر، ہر فیسلٹیز کے طور پر تو ساتھ ہوتی ہیں، لیکن خود بھی پریکٹیکلی بھی، عملی طور پر بھی ان کے ساتھ ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں، ہر وہ اسکل سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں جو بچہ ان کا سیکھ رہا ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہو یا کوئی اسکلز ہو، تاکہ وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سکھا بھی سکیں، ان کے ساتھ سیکھ بھی سکیں، اور بچے بھی اس چیز میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری موم کو یا ہماری مما کو یا ہماری امی کو ہر چیز پتہ ہے، ہم ان سے ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ نہیں ہم مما سے کیسے بات کریں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کچھ مائیں ابھی بھی اس لڑائی سے لڑ رہی ہیں، اپنے آپ کی، اپنی اندر کی لڑائی سے، یا ان کے مائنڈ سیٹ وہی پرانے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں جو شاید 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے اس وقت کے حساب سے سیٹ کر دیے گئے تھے، اور اپنے آپ کو وہیں رکھتی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس چیز میں وہ بچوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ بچہ صرف ایک جملہ بول دیتا ہے جو مے بی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی ماؤں کو بھی سننا پڑتا ہو، جب بچے بولتے ہیں مما آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، مما آپ کو نہیں پتا، مما یو ڈونٹ نو۔ ہو سکتا ہے کچھ مائیں یہ ابھی بھی سنتی ہوں جب وہ فیل کرتی ہوں کہ انہیں واقعی نہیں پتا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کے دور میں جہاں اتنی ٹیکنالوجی ہے، آن لائن سہولتیں اتنی میسر ہیں، ہر چیز ایزیلی ایکسیسیبل ہے میڈیا پر، تو تھوڑا سا اس کا اچھا استعمال کر لیں، تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھا لیں، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور آپ اپنے بچوں سے بہتر طریقے سے کنیکٹ بھی کر سکیں کہ ہاں جو بچہ جس چیز کے بارے میں بات کر سکتا ہے تو ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم اس میں پارٹ لے سکتے ہیں، اور بچہ خود بھی اس چیز کو لے کے بہت خوش ہوتا ہے جب ان کے پیرنٹس، ماں اور باپ دونوں، اور خصوصاً ماں جب ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہے، تو بچے کی لرننگ، اس کا کانفیڈنس کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اپنے آج کے اس پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات، بہت خاص بات، صرف آپ سب ماؤں کے لیے اور ماں جیسی ماؤں کے لیے کہنا ضرور چاہوں گی۔ ماں ہونا ایک مسلسل سفر ہے، کبھی روشنی میں، کبھی دھند میں، لیکن ہر قدم محبت سے بھرا ہوا۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی خود پر شک بھی کرتے ہیں، مگر ہر لمحہ بچے کی مسکراہٹ ہمیں پھر سے جینے کی ہمت دے جاتی ہے۔ تو آج اس چینل کے توسط سے میں آپ سب ماؤں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کافی ہیں، آپ کی موجودگی، آپ کا لمس، آپ کی دعائیں، یہی آپ کے بچے کی سب سے بڑی قوت ہیں۔ خود پر بھی مہربان رہیں، کیونکہ آپ صرف ماں ہی نہیں، ایک مکمل انسان بھی ہیں۔ آپ سب کے لیے مدرس ڈے کے اس خاص موقع پر ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں لائٹ آف اویئرنیس کی ٹیم، آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کر آ رہی ہے۔ اگر آپ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، یا اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ آ رہے ہیں آپ سب کے بیچ 10 اور 11 مئی کو، 10 اور 11 مئی کو میری ٹائم میوزیم میں کراچی میں 4 بجے سے 10 بجے تک ہم لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ لائٹ آف اویئرنیس کی ٹیم وہاں موجود ہوگی اور آپ کے لیے بہت کچھ سرپرائزز لے کر آ رہے ہیں، تو دیکھتے رہیے اور ہم سے ملنے ضرور آئیے۔ کیا پتا وہاں آ کے ہم سے مل کے آپ کو اپنے کام کی کوئی بات مل جائے، کوئی چیز مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہوں، اس کا کوئی سولوشن مل جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ 10 اور 11 کو میری ٹائم میوزیم میں ہماری ٹیم کے ساتھ، آپ سب سے شکریہ بہت بہت۔